بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اسٹوری ٹی وی۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا سب سے پہلا عجوبہ ہے تاج محل۔ دوستوں، شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی ایک عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز مغل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی اسی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت تقریباً کنگال ہو گئی تھی۔ جب شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا، تب شاہ جہاں کو ایسے قید خانے میں بند کر دیا جہاں وہ کھڑکی سے اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی، اور محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ اور تاج محل آج بھی آگرہ یعنی انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو کا دوسرا عجوبہ ہے پیسا کا ٹیڑھا مینار۔ دوستو، پیسا کا مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کی بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھی گئی۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیادی اور پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر شروع ہو گئی اور صرف 2 اور منزلوں کو اضافہ کیا گیا۔ کیونکہ اس مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر ایک بہت بڑا کلاک لگا دیا گیا۔ سن 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک بار پھر شروع ہوا اور آخر کار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر کی گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کیا گیا اور اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہیں، جن میں سے ہر ایک موسیقی کے ساتھ اہم سروں سے ایک سر نکالتی ہے۔ آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا اس سے کم ہو کر 3.9 رہ گیا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا تیسرا عجوبہ ہے دیوار چین۔ یہ تاریخی دیوار چین کے شمال پر واقع ہے۔ یہ چین میں مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح پر بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروعات میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار تعمیر کی۔ چینی بادشاہ کن چی ہونگ نے 206 سے 220 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو آپس میں جوڑ کر بڑا کر دیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب تک بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی صدی تک جاری رہا۔ جو دیوار ہم آج دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگول خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ اس دیوار کی لمبائی تقریباً 2196 کلومیٹر ہے۔ دیوار کی اونچائی 24.9 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ اوسط ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا چوتھا عجوبہ ہے پیڑا۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کوٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیڑا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کوٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے تھے۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی۔ نباتینی لوگ سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جوہن لوڈوگ نے اسے دریافت کیا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا 5واں عجوبہ ہے کولوسیوم۔ دوستوں، کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں تقریباً 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی اور اب 21ویں صدی میں بھی یہ تباہ حالت میں موجود ہے۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی کولوسیوم عمارت تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کے چھٹے عجوبے کا نام ہے چچن اطزا۔ یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔
यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असली हालत में मौजूद हैं, मगर कई इमारतें ज़ल्ज़लों की वजह से तबाह हो चुकी हैं। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर है। चिचन इत्ज़ा नाम दरअसल माया ज़बान का नाम है, जिसके मायने है इत्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में इत्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का मुआशी घर भी था, जहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत मौजूद थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मेक्सिको की तरफ आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के आखिरी अजूबे का नाम है माचू पिचू। इसे अरफ़े आम में अंका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है। पेरू के एक कास्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7,972 फीट बुलंद है। ये शहर अंका राजा पिचुकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये अंका तहजीब का घर है, पर बदकिस्मती से जब स्पेन के लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की, तो उनके लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा और फिर तकरीबन 5 सदियों ये शहर तारीख और आग में गुम रहा। आखिरकार 1911 में जब अमरीकी तारीख दान हाम बेगम ने इसे दरियाफ्त किया, तब इस शहर को बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली और माचू पिचू सियाती दुनिया में भी बहुत मशहूर हुआ। क्योंकि इस शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में फैसला किया गया कि इस शहर को असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। और यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में इंसानी खोपड़ियाँ सामने आईं और माहिरीन का दावा है कि ये उन हजारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो उनके लोगों ने अपनी सूरज देवता की भेंट चढ़ा दी थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को और भी मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।